اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے جہنم کے عذاب سے بچانے کی طاقت نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کم سے کم لوگوں سے اچھی گفتگو، اچھی بات چیت، نرم گفتگو لوگوں سے کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ معزز حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ایک وقت تھا ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ کرام، محدثین اعظام، ان کے دلوں میں اللہ کا اس قدر ڈر ہوتا تھا، آخرت کی فکر ایسی پائی جاتی تھی کہ دنیا کی آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا تصور کرتے تھے، دنیا کی آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا تصور کرتے تھے کہ دنیا کی آگ جو 1% ہے اور جہنم کی آگ 69% زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ کی ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جہنمی جہنم میں پانی طلب کریں گے، ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یشفی الوجوہ، اتنے پیاسے ہوں گے، چہرے کے قریب، منہ کے قریب لائیں گے، اس کی بھاپ سے چہرہ جل بھن جائے گا، لیکن پھر بھی وہ منہ سے لگا کر اس کو پینے کی کوشش کریں گے۔ جیسے جیسے پانی ان کے پیٹ میں جائے گا، اتڑیاں، پیٹ کے حصے کٹ کٹ کر کے گر جائیں گے۔ اسلاف کرام اس تصور کو کہ جہنمی پیاسے ہو کر کے پانی مانگیں گے، دنیا میں پانی دیکھ کر کے اس جہنم کے اس تصور کو اپنے دل میں پیدا کرتے تھے۔ آج لوگ اتنی ایڈوانس زندگی گزار رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ بغیر فلٹر پانی کے ان کو نہیں چلتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، دنیا میں کیسی کیسی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا آخرت کا تصور ہمارے دلوں میں ہے؟ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ہے؟ وہ اسلاف دوسروں کے جنازوں کو دیکھ کر اپنا جنازہ یاد کرتے تھے، دوسروں کے کفن دفن کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہم ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے، دنیا کی محبت سے، مال و دولت کی حرص و لالچ سے اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ گناہوں کا احساس بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ گناہ کو گناہ ہم نہیں سمجھ رہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے
ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور آخرت کی فکر دلانے کے لیے، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا ڈر خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، ہر نبی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے کس قدر ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انذرتکم النار انذرتکم النار، اے لوگو میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ بار بار ڈراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سب سے پہلے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کا آپ پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے، اپنے خاندان والوں کو جمع کیے۔ خاندان کے جب سارے لوگ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس کے بعد خصوصی طور پر ایک ایک کا نام لے کر کے ڈرایا۔ اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے بنو عبد شمس، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، ایک ایک خاندان کا نام لے رہے تھے آپ، اور آپ یہ نصیحت کر رہے تھے انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تم یہ تصور اپنے دلوں سے نکال دو کہ تم نبی کے خاندان والے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ نے کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لے، اس لیے کہ میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس اس کا اختیار نہیں۔ غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، ہاں تم میرے خاندان کے ہو، میرے رشتہ دار ہو، یہ رشتہ داری، یہ خاندان کا جو حق ہے دنیا کی حد تک میں ادا کروں، لیکن آخرت میں یہ باپ بیٹی کا رشتہ کام آنے والا نہیں، یہ خاندان کام آنے والے نہیں ہیں۔ میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ ہر آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اے لوگوں یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا، قیامت قائم ہوگی، تم سب حشر کی میدان میں اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے تم کو کھڑا کیا جائے گا، اور ہر آدمی تنے تنہا اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، وہاں بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن رب کے سامنے ہر شخص تنہا آئے گا۔ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ
وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ۔ آدمی سیدھے طرف نظر ڈالے گا تو اس کی زندگی کے اعمال اسے نظر آ رہے ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا اس کے اعمال اس کو نظر آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ آخرت، سفر آخرت کا ایک ہی ساتھی ہے، وہ ہے عمل۔ آخرت کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا عمل، عمل ہمارے ساتھ ہوگا۔ آدمی سیدھے طرف دیکھ رہا ہے اس کی زندگی کے اعمال نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف نظر ڈال رہا ہے اس کے اعمال نظر آ رہے ہیں، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اے لوگو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ اور بخاری کی روایت میں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرو۔ یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال، معمولی نیکی اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری چھوٹی نیکی بھی قبول ہو جائے، تمہاری مغفرت اور تمہاری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے جہنم کے عذاب سے بچانے کی طاقت نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کم سے کم لوگوں سے اچھی گفتگو، اچھی بات چیت، نرم گفتگو لوگوں سے کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ ہم جب لوگوں سے بات چیت کریں، لوگوں سے گفتگو کریں، ہماری بات چیت کا انداز نرمی والا انداز ہونا چاہیے، جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری بات سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو، نرم اور میٹھی گفتگو ہو۔ یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں، فکر دلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو جہنم کی آگ سے ڈرانے کی کیسی فکر آپ کے دل میں تھی؟ آپ نے مثال دی، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، آگ روشن کرتا ہے۔ آگ جلانے کے بعد جب آگ روشن ہو جاتی ہے، پتنگے، کیڑے اسے روشنی سمجھ کر کے اس کے قریب آتے ہیں اور اس میں گر جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا پرندوں کو، پتنگوں کو، کیڑوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پتنگے، کیڑے اسے روشنی سمجھ کر اس میں آ کر پڑ جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں ویسے ہی وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اے لوگوں میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے کھینچ رہا ہوں۔ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم میرے اوپر غالب آ جا رہے ہو، مجھ سے ہاتھ چھڑا کر کے جہنم کے گڑھے میں چلے جا رہے ہو۔ میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم جہنم کے گڑھے میں چلے جا رہے ہو۔ نیکی اور بھلائی کا جو بھی کام ہو سکتا ہے، جنت میں لے جانے والا جو بھی عمل ہو سکتا ہے، ہر اچھے کام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی۔ برائی کے جو بھی کام ہیں، جہنم تک پہنچانے والے جو بھی گناہ ہیں، ہر گناہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی
کہ میری امت کے لوگ کس طریقے سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایسے ہی رو رہے تھے امت کی فکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور معلوم کرو کہ آخر کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کے رونے کی وجہ کیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام آئے، آپ سے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میری ذات میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے امت کی فکر ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ جب آپ کی امت کے لوگ پریشان ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے اللہ کے پاس سجدے میں گر کر اجازت لے کر سفارش کرے، اور امت کے وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے، آپ کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے اپنی امت کے بارے میں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم کے آگ سے بہت زیادہ ڈرایا، فکر دلایا، اس لیے کہ ہماری آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ کو لکڑی سے بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کو انسانوں سے اور پتھر سے بھڑکایا جائے گا۔ اے لوگوں، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ ہم کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ میں بڑے اختصار کے ساتھ 5 طرح کے بنیادی اعمال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ان پر عمل کرا کے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ 5 طرح کے بنیادی اعمال۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید، اس لیے کہ توحید کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس کے پاس توحید نہ ہو، جس کی موت کفر اور شرک پر ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ مشرک، کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، اس کو جہنم میں جانا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے
اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے توحید کا اقرار کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم کو توحید کو بچانا ہے، توحید کی حفاظت کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، توحید پر ڈٹے رہنا ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا ہے۔ یاد رکھیں، شرک کے بہت سارے چور دروازے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخفا من دبیب النبل، چیونٹی کی چال سے زیادہ آہستگی سے شرک ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحید پرست ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ بہت صحیح ہے، ہم قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ آہستگی سے، خفیہ راستے سے، چور دروازوں سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو توحید پرست ہیں۔ آج آپ دیکھیے، تعلیم کے نام پر، بچوں کی تعلیم کے نام پر آج ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے، بگاڑا جا رہا ہے۔ ان کانوینٹوں میں، مشنری اسکولوں میں آج ماں باپ کو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کی فکر ہے، لیکن ان کی تربیت کی فکر نہیں، ان کی تربیت کی فکر نہیں۔ بچہ اچھا پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فلاں بنے، فلاں بنے، یہی فکر ہے۔ لیکن ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ اچھا مسلمان بنے، یہ فکر نہیں۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت کی ہم فکر کریں، اور ان کو ایسے اداروں میں، ایسی تعلیم گاہوں میں، ایسے اسکولوں میں ان کو داخلہ دلائیں جہاں پر ان کی تعلیم کے ساتھ ان کے ایمان کی فکر کی جاتی ہو، ان کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہو، ان کو دین کی تربیت دی جاتی ہو، ان کو اچھا مسلمان بنایا جاتا ہو۔ صرف تعلیم ہی سب کچھ نہیں ہے، تربیت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل ہیں، پوری زندگی توحید کی دعوت دی ہے، شرک کے خلاف لڑتے رہے، اپنی قوم سے یہاں تک کہ بادشاہ وقت سے دشمنی لی توحید کے لیے، لیکن انہیں توحید کی کیسی فکر ہے؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم میری اور میرے بچوں کی عقیدے کی حفاظت ہے، مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے اولاد کی عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں ہیں، وفات کے قریب ہیں، اپنے بچوں سے کیا سوال کرتے ہیں؟ آج ماں باپ کو اپنے بچوں کی صرف دنیا کی فکر، میرا بچہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، وہ دین پر قائم رہے گا یا نہیں،
اس کا ایمان کیا ہوگا، اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہے۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ہے، توحید کی فکر ہے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت اس حال میں ہوگی کہ وہ شرک کے کام کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس کی موت شرک پر ہوگی، مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کافروں، مشرکوں اور ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں سوچتے ہیں فلاں کے مرید بن جائیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی، فلاں پیر کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے ظالموں، کافروں اور مشرکوں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ، مالک یوم الدین۔ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کرے؟ قیامت کے دن کا حال تو یہ ہوگا، رب العالمین کا غضب اور جلال ایسا ہوگا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔ قیامت کے دن کی ہولناک کی اور سختی کا یہ عالم ہوگا کہ پیغمبر بھی زبان کھولنے سے ڈریں گے۔ پیغمبر اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ پیغمبر دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ، اے میرے رب، آج کے دن تو مجھے سلامتی عطا فرما، آج کے دن تیرے عذاب سے مجھے بچا لے۔ یہ پیغمبروں کا حال ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رہنا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ توحید کے بعد دوسری چیز، ایک مسلمان پر توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی عبادت اگر عائد ہوتی ہے تو وہ نماز۔ توحید کے بعد ایک مسلمان پر سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا فریضہ اگر کوئی ہے تو 5 وقت کی نماز قائم کرنا ہے، پابندی کے ساتھ۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں گے، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وادیوں کا ذکر کیا ہے۔ جہنم کی وادی، جہنم کی کیسی وادی؟ جہاں پر جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون، پیپ، پسینہ سب جمع ہوں گے، وہ جہنم کی وادی۔ اس جہنم کی وادی میں کن کو رکھا جائے گا؟ قرآن مجید کی 3 آیتیں۔
پہلی وادی جہاں جہنمیوں کو رکھا جائے گا وہ ہے وادی سقر۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ کیا تمہارا گناہ تھا، تمہارا جرم کیا تھا، تم لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ ان کا پہلا جواب لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، ہم مصلیوں میں سے نہیں تھے۔ مصلی کے معنی نمازی، نماز پڑھنے والے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جہنم میں ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نماز ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل قیامت کے دن جب رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اکیلے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ پہلا حساب جو ہم سے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آخرت کا پہلا حساب جو ہم سے لیا جائے گا نماز۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، پہلا حساب جو قیامت کے دن بندے سے لیا جائے گا نماز کے بارے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، پہلے حساب میں نماز میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو، اگر پہلے حساب میں پھنس گیا تو وہ سمجھیے کہ ناکام ہو گیا، خسارے میں پڑ گیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں نمازوں کی فکر کرنا ہے، سب سے پہلے توحید کی فکر کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ دوسری چیز نمازوں کی فکر کرنا، کبھی بھی کسی بھی حال میں نماز کے بارے میں ہم سے سستی نہ ہو۔ ہم سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، صحت مند ہیں، بیمار ہیں، کسی بھی حال میں نماز کے بارے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، شیطان ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کیا ہے؟ سفر سے آئے ہیں، تھکے مادے ہیں، آج آرام کریں گے، صبح نہیں اٹھیں گے، فجر میں اٹھنا ہے۔ آدمی سفر سے آیا ہے، رات ہی میں نیت کر کے سوتا ہے میں تو سفر سے آیا ہوں، تھکا مادہ ہوں، اور آج میں صبح نہیں اٹھتا۔ جھوٹے چھوٹے چھوٹے بہانے دل کو تسلی کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے بہانے نماز چھوڑنے کے لیے ہم اس کو ایک طرف رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں۔ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کی ایک بہت بڑی فوج ہزاروں کی تعداد میں مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر کافروں کی فوج ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، بیچ میں خندق ایک بہت بڑا گڑھا ہے، خندق کی کھدائی، تاکہ دشمن ڈائریکٹ سیدھے مدینے میں نہ چلے آئیں۔ دشمنوں کا محاصرہ اور مقابلہ ہے، کنٹینیو دشمن سامنے کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے، کیوں؟ سامنے دشمن ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بہانہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، جنگ کے میدان میں ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے، کتنے بہانے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوب گیا۔ آپ کو کتنا صدمہ ہوا، کیسی تکلیف ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے حق میں بد دعا کی،
ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. ان ظالموں کے خبروں کو، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے. انہوں نے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز سے مجھے غافل کر دیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. آپ سوچئے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کی پیشانی زخمی کر دی گئی، خون آپ کے رخسار پر بہہ رہا تھا، ہاتھوں سے پوچھ رہے تھے اور خون آلود ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں ان ظالموں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ ظالم لوگ نبی کا مقام نہیں جانتے، اے اللہ ان کو ہدایت دے. آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن عصر کی نماز چھوٹنے پر آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان ظالموں کے حق میں بد دعا کی. ہم اور آپ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے، سفر سے آئے ہیں، طبیعت سست ہے، فلاں ہے فلاں ہے. دیکھیے نماز کے بارے میں ہم سستی، کوتاہی سے، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے کہ جہنمی جہنم میں جانے کی پہلی وجہ کیا بیان کریں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے ویل فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ٹائم بے ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے پڑھتے ہیں. اور تیسرے جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جو لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، وہاں ان کو رکھا جائے گا. تو جہنمیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ان کا ٹھکانہ سقر میں ہے، ان کے لیے ویل کی دھمکی ہے، ان کو غی وادی میں رکھا جائے گا. اس لیے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنا. دو چیزیں ہوئیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ، دوسرے عبادت نماز، تیسرے نمبر پر ہمارے معاملات. جیسے ہماری زندگی میں عقیدہ ضروری ہے، عبادت نماز روزہ ضروری ہے، تیسرے نمبر پر ہمارے معاملات بھی صحیح ہونا چاہیے، ہمارا لین دین صحیح ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار حلال ہونا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، ہماری روزی حلال ہونی چاہیے. یہ بھی ضروری ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. جو شخص جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر کے ناحق کسی کا مال لے لے گا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے، جنت اس پر حرام کر دیا. دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، حرام طریقے سے مال اگر کھاتا ہے. ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر معمولی چیز ناحق حرام طریقے سے جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے اگر کوئی کسی کی ہڑپ لے گا تو کیا اس کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، مسواک کی ایک کاڑی، معمولی چیز، ایک معمولی مسواک اگر ناجائز طریقے سے
ظلم کر کے ناحق ہم نے کسی کا لے لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ہماری زندگی میں جیسے عقیدہ ضروری ہے، نماز روزہ ضروری ہے، ہمارے معاملات بھی صحیح ہونا چاہیے، ہمارا لین دین صحیح ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار صحیح ہونا چاہیے، ورنہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہماری زندگی میں اخلاق بھی ضروری ہے، اخلاق و کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نے کہا سرکش لوگ اور متکبر لوگ، جو گھمنڈ کرنے والے۔ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبروں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی بھی تکبر نہیں آنا چاہیے، نہ اس کے مال پر، نہ اس کے علم پر، نہ اس کی طاقت پر، نہ اس کے عہدے پر، کبھی بھی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تکبر بہت بری چیز ہے جو انسان کو مٹا دیتی، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ ہمارے اندر کتنی بھی خوبیاں ہوں، ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، ملنساری ہو، فخر اور تکبر یہ اچھی چیز نہیں۔ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اور ایک آخری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں دعائیں سکھائیں، دعائیں کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے اور اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس جنت سفارش کرے گی، اے اللہ یہ بندہ تجھ سے ہر دن ہر دعا میں جنت کا سوال کرتا تھا، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت سوال کرے گی اللہ کے پاس۔ اور جو بندہ روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے گا، قیامت کے دن جہنم اللہ کے پاس سفارش کرے گی، اے اللہ یہ بندہ روزانہ اپنی دعاؤں میں جہنم سے پناہ مانگتا تھا، اے اللہ اس بندے کو تو جہنم سے بچا لے۔ تو ہم اللہ سے دعائیں کریں، جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ چھوٹی دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، ایک بار تو پڑھ لیجئے کم سے کم، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے، بچنے کے لیے اس سے بھی چھوٹی دعا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہم روزانہ اپنی ہر دعا میں اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4۔ جب تم نماز پڑھو اور نماز میں آخری تشہد میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔
یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا تشہد میں پڑھنا ضروری ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ 4 چیزوں سے ہم اس دعا میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری، قبر کے عذاب سے۔ تیسرا، زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے۔ اور چوتھی چیز، دجال کے فتنے سے۔ قیامت کے قریب دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 4-5 باتیں پیش کی ہیں جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، توحید پر قائم رہنا، زندگی کی آخری سانس تک توحید پر ڈٹے رہنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرے، ہمیں نمازوں کی فکر کرنا ہے، نمازوں کے بارے میں سستی، غفلت، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور تیسرے، اپنے معاملات کو بھی صاف رکھنا ہے، لین دین صحیح کرنا ہے، اپنے کاروبار کو حلال بنانا ہے۔ حرام طریقے سے مال کھانے والا، کسی پر ظلم کرنے والا اور جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کسی کا مال ہڑپنے والا، اس پر بھی اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ اور چوتھی چیز، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ برے اخلاق بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ طلب کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، جنت میں لے جانے والے جو بھی اعمال ہیں ان کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے عاجل کامل عطا فرما، صحت و تندرستی نصیب فرما، اور جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔